بنیادی طور پر میری کہانی یونیورسٹی سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ مجھ سے میرے والدین اسی سال الگ ہو گئے تھے۔ میرا کتا بھی مر گیا تھا اور اسی سال میرا دوست بھی فوت ہو گیا تھا، اور یہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ زندگی ہے کیا؟ میں آخر یہاں کیوں ہوں؟ میں جاگتا ہوں، سوتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، ٹی وی دیکھتا ہوں۔ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرے کچھ دوست عیسائی تھے اور میں شاید کچھ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن ان کے ساتھ میں چرچ آیا اور وہ لمحہ میری زندگی میں بہت فنی تھا۔ سب لوگ گا رہے تھے، مجھے ان کے الفاظ تو معلوم نہیں تھے، لیکن میں بھی گا رہا تھا۔ سب کی سریلی آوازیں تھیں۔ ہر بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ گاڈ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا، گاڈ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میرا تو کتا مر گیا ہے۔ تو میں نے عیسائیت پر تحقیق جاری رکھی، لیکن عیسائیت میں بہت سارے اختلاف تھے۔ میں نے عیسائیوں کی کتابوں پر بات کی، لیکن ہر بار جب میں سوال کرتا تو ایسے ہی خود سے جواب دے دیتے، یعنی بائبل کو دیکھے بغیر ہی وہ جواب دیتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ عیسائیوں میں بہت ساری تشریحات تھیں۔ ایک چرچ کی ایک تشریح تھی اور دوسرے کی دوسری، کیونکہ بائبل تو ایک کتاب ہے اور اس کی تشریحات الگ الگ ہیں۔ میں کنفیوز ہو گیا۔ یونیورسٹی کے وقت میں ایک سروس اسٹیشن پر پارٹ ٹائم نوکری بھی کرتا تھا اور وہاں ایک انڈین ہندو میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ ہم شپ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھگوان کا ہاتھی کے سر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کیوں کسی شیر یا بہتر جانور کا انتخاب نہیں کیا؟ میرے یہ مذہبی مناظرے جاری تھے، لیکن میں سمجھا یہ بہت پیٹ درد ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بتا دیں کہ اگر آپ بھی اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایک ریورٹ مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ میرا ایک دوست مامون تھا۔ عیسائیت میں شراب یا کوئی نشہ نہیں کرتے اور بہت ساری پابندیاں بھی ہیں۔ ان کی طرف سے مجھے بہت سی آفرز ہوئیں، لیکن مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے تھے۔ پہلے میرا نام روبن تھا اور اب ابو بکر ہے، لیکن مجھے جس سچائی کی تلاش تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ اور جب میں نے بدھزم پر ریسرچ کی تو سمجھا کہ یہ سچا مذہب ہے۔ وہ لوگ سفید پوش اور سادہ لو انسان ہوتے ہیں، لیکن بعد میں مجھے علم ہوا کہ یہ صرف زندگی گزار رہے ہیں، یہ خدا کا مذہب نہیں ہے۔ میرا ایک دوست تھا جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کتنے مذاہب پر تحقیق کر چکے ہو؟ میں نے کہا، ایتھیزم، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، ہندوازم۔ پھر اس نے کہا کہ اسلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، وہ تو دہشت گردی والا مذہب ہے، اس پر میں کیا تحقیق کروں؟ لیکن ایک دن میں مسجد چلا گیا۔ یہ میری پہلی کوشش تھی اور میں جوتوں سمیت جائے نماز پر چل رہا تھا۔ ایک بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور میں اس کے سامنے سے گزر گیا۔ شاید اگر وہ سجدے میں ہوتا تو میں اس کے سر پر پاؤں رکھ دیتا۔ میں نے سامنے سے ایک بھائی کو آتے ہوئے دیکھا جس کا نام ابو حمزہ تھا، لمبا سا رومال ڈالے ہوئے، بہت لمبی داڑھی والا۔ وہ وہاں کا خطیب تھا۔ میری طرف آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ میں سمجھا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر آج میں مارا گیا۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف ایک ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر دوا آرڈر کرتے ہیں تو ابھی آپ کو 25% کا ڈسکاؤنٹ ملنے جا رہا ہے، تو زیادہ سوچیے مت، واٹس ایپ کر کے اپنا پہلا آرڈر بک کریے اور ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھائیے۔ لمیٹڈ اسٹاک اویلیبل۔ اس نے دھیمے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا، سب اچھا ہے، لیکن میں کافی پریشان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ایک لیبنانی ہونے کے ناطے میں کسی آسٹریلوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں وہاں پلا بڑا تھا۔ میرے والدین عیسائی تھے، لیکن مجھے ملحدوں کی طرح بڑا کیا تھا۔ انہیں ہر اتوار کو چرچ لے جایا جاتا تھا، جس بات سے انہیں بہت نفرت تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ جب تم مرو گے سب ختم ہو جائے گا، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ ابو حمزہ نے مجھ سے شائستہ انداز میں بات کی، جس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابو حمزہ کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ وہی شخص ہے جس نے جہاز ہائی جیک کیا تھا۔ وہاں مجھے چائے اور بسکٹ کھلائے گئے، جس کی وجہ سے
मुझे टॉयलेट में बार बार जाना पड़ा और बाद में भी बिस्किट खाने और दीनी तहकीकात के लिए मैं आता रहा। मैं वहाँ बैठ गया और उससे सवालात पूछना शुरू किए। वो सब सवाल पूछे जो पहले लोगों से यानी यहूदियों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से पूछे थे। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी और मैं मुतासिर हुआ कि हर सवाल पर वो कुरान खोलते और कहते, ये लो आपका जवाब, ये पढ़ो। मैंने और भी बहुत मुश्किल सवालात पूछे कि औरत एक और मर्द 4 शादियाँ क्यों करता है। वो सब सवालात पूछे जो इस्लाम से पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन हर बार वो खुद से नहीं बल्कि कुरान से जवाब देते। मैं ऐसे ही 2 हफ्तों से वहाँ आता जाता रहा और जब मैंने एक भाई से पूछा कि इस्लाम पर आपकी क्या राय है, तो उसने जवाब दिया, मेरी अपनी कोई राय नहीं, ये कुरान अल्लाह की किताब मौजूद है। इस बात ने मुझ पर बहुत असर किया। मैं उनसे पूछकर कुरान घर ले आया और पढ़ना शुरू किया। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हुक्म दे रहा है, मेरी रहनुमाई कर रहा है। एक रात मैं कुरान पढ़ते पढ़ते रुक गया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ, बस मुझे एक छोटी सी कोई निशानी दिखा दे। तूने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, बस मुझे एक छोटी सी कोई भी कैसी भी निशानी दिखा दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं मायूस होकर दोबारा कुरान पढ़ने लगा। अगले ही सफ़े पर अगली आया थी कि ये जो हमसे निशानियाँ मांग रहे हैं, क्या हमने पहले ही बड़ी बड़ी निशानियाँ नहीं दिखाई? ये सूरज देखो, चांद देखो, आसमान देखो, ज़मीन देखो, पानी देखो, ये सब निशानियाँ इल्म वालों के लिए हैं। मैंने सर हिलाया और ऐसा लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ और डर सा गया था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा। मैं इस्लाम पर 6 महीने से तहकीक कर रहा था। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था क्या करना है, क्या पढ़ना है। इशा की नमाज का वक्त था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मस्जिद में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग थे। मैंने खुद से कहा, देखो ये अपने मज़हब पर कितने मजबूत हैं। लेकिन वो रमज़ान की पहली रात थी। वो सिर्फ रमज़ान के मुसलमान थे। उसके बाद मुझे कलमाए शहादत पढ़ाया गया और मस्जिद अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी और हर बंदा मुझे गले लगा रहा था, बोसा दे रहा था। मेरे दिल से सब खौफ मिट चुका था। मैंने फिर कभी वापस नहीं देखा। शुरू में मेरे वालिदैन बहुत परेशान थे कि अब शायद ये ग्रेनेड और बंदूक उठा लेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो समझ गए कि इस मज़हब ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। फिर एक दिन मेरे वालिद ने मुझसे कुरान के बारे में पूछा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कहा कि अब तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए हमें तुम पर एतमाद है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।